دونوں جو اختلافی ہم نوٹ ڈسکس کر رہے تھے اس پہ بات کرتے ہیں. ایک تو جسٹس مندوخیل کی طرف سے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے اقرار بھی ہے اس میں کہ یہ پی ٹی آئی کی ساتھ ہی منسوب ہونی چاہیے سیٹیں, اور انکار بھی ہے کہ آپ کی نالائکی آپ نے آر او کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو مندوخیل صاحب کی ججمنٹ کے اندر قانونی طور پہ بہت سی بحث ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کیا بات کی, لیکن اگر ہم اس کی پریکٹیکلٹی دیکھیں اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں, اور پی ٹی آئی کو اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے. میری ولید اقبال صاحب سے اس پہ تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ ہے کہ آپ نے ایک لیگل اسٹریٹجی بنائی, اس میں کچھ سکم رہ گئے. آپ کو کچھ چیلنجز فائل کرنے چاہیے تھے, شاید نہیں کیے. کچھ چیزوں کی چیمبر اپیلز فائل کرنی چاہیے تھی, ہیئرنگ کے اندر بھی بات آئی, آپ نے نہیں کی. کوئی بات نہیں, تمام لیگل اسٹریٹجیز پرفیکٹ نہیں ہوتی. جب آپ ہائنڈ سائٹ میں دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں بہتر کرنی چاہیے تھی شاید. لیکن جو اسٹرکچر تھا اس وقت کے وقت کا, وہ all the king's horses and all the king's men were not willing to put Humpty Dumpty back together again. اس وقت ججمنٹ آئی کہ 90 دن میں الیکشن کروا دیں, حکومت وقت نے الیکشن نہیں کروایا. ججمنٹ آئی کہ پی ٹی آئی کا ایک الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک ہے, انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے, انہوں نے واپس کروایا, انہوں نے کہا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تیسرا الیکشن جو کروایا وہ آج تک الیکشن کمیشن نے ٹھیک نہیں کہا. تو اٹ سیمز جب آپ اس کو تھوڑا دور سے دیکھیں, وضاحت جاری ہو جاتی تو آپ سمجھتے ہیں کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پہ عمل درآمد نہ ہو شاید. لیکن میں اتنی سی گزارش کروں کہ چیف جسٹس صاحب کو بھی اور مندوخیل صاحب کے بھی ڈسینٹنگ نوٹ کے اندر ایک ایجنڈا انفارچونیٹلی تھوڑا سا اس طرح کا زیادہ لگتا ہے کہ جو ہارڈ ریالٹیز تھیں اس وقت کی, جس کے اندر یہ اپیلیں فائل ہونی تھیں, جس کے تناظر میں ایکچوئل میجورٹی ججمنٹ لکھی گئی, اس ججمنٹ کے شارٹ آرڈر میں لکھا ہوا ہے ان دا اسپیسیفک سرکمسٹانسز آف دس کیس, ان دا اسپیسیفک سرکمسٹانسز آف دس کیس. بہت اچھا ہوتا کہ یہ جج صاحبان اپنا ڈسینٹ لکھتے ہوئے بھی اس وقت کی ہارڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھتے. ضرور کچھ لیگل اسٹریٹجی میں غلطیاں ہوئی ہوں گی, لیکن کیا ان کا جو رائٹ ختم ہوا وہ اتنا بڑا رائٹ کیا ختم ہوا جتنی بڑی غلطیاں تھیں. ولید صاحب, آپ لوگوں کا جو دور حکومت تھا اس کی تلخ یاد کا بھی ایک حوالہ دیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے اس فیصلے میں. وہ یہ کہتے ہیں, جسٹس منصور کا ذکر کیا ہے جہاں پہ انہوں نے بالخصوص, اور وہ ایک ہائی لائٹ رہی ہے اس کی, آتھر جج تھے جب جنرل باجوہ کو کا جو دور ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے آپ لوگوں نے رکاوٹ دور کرنے کے لیے عدالت سے رابطہ کیا تھا, تو جسٹس منصور کے حوالے سے وہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کے آتھر جج ہونے کی بنیاد پہ اور اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہ جو اگر آئین ذاتی مفاد کے تابع جو ہے آئین وہ نہیں ہونا چاہیے, ایسا کرنے والوں سے جواب طلبی ہونی چاہیے. تو یہ تو واقعی ایک اس وقت جو کیا گیا تھا آپ کی طرف سے وہ بہت تنقید کی زد میں رہا تھا. اس کے آتھر جج جسٹس منصور تھے جن کے اوپر اس فیصلے کے اندر نام لے کر جسٹس عیسیٰ تنقید کر رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, میری زبان خشک ہو جائے گی اگر میں شروع کر دوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اپنے جو کرتوت رہے ہیں ایز چیف جسٹس اینڈ ایز این ایڈجوڈیکیٹر, اور پرٹیکولرلی جب سے وہ پاکستان کے چیف جسٹس بنے. اور میں سعد رسول صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کے اندر بھی ان کا ایجنڈا نظر آ رہا ہے. یہ ان کی پرسنالٹی کا پتہ لگتا ہے کہ ایک منصف, ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز منصف, ایک آئینی عہدے پہ فائز منصف کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی جس طرح کی باتیں انہوں نے اپنی اختلافی نوٹوں میں کی ہیں. اور بہرحال حامد خان صاحب کا کل کا بیان بڑا اچھا تھا. 25 کو ہم تحریک انصاف اور اس کے وکلاء فیض عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے اوپر ایز چیف جسٹس آف پاکستان یوم نجات منائیں گے. بالکل درست. میں حالانکہ ہماری تربیت یہی ہوتی رہی ہے عمر بھر وکلاء کے, جی اس عہدے کے اوپر پتھر بھی بیٹھا ہو تو اس کو سلام کرو, لیکن اس کو اتنا زیادہ گرا دیا ہے ان سارے کانڈکٹ میں. وہ دن گئے. اب آپ نے لائیو شو میں ایک سٹنگ چیف جسٹس کے لیے جو الفاظ بولے ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ولی صاحب, آپ تو معاملے کو. لیکن آپ اس پہ تو بات نہیں کر رہے. یہ جو آپ کے دور کی ایک مثال تھی جنرل باجوہ کے لیے, جو آپ کس حدوں تک چلے گئے تھے اور یہ فیصلہ بھی کس حدوں کو پار کرتے ہوئے دیا گیا تھا. بیرسٹر صاحب, یہ جو جسٹس عیسیٰ کہتے ہیں کہ غیر آئینی اور ذاتی مفاد, یہ الزام جو ان کے اوپر وہ لگا رہے ہیں, یہ آپ اپنے پہ اپلائی کریں ذرا. آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے جو جسٹس عیسیٰ نے اپنے اختلافی نوٹ میں جسٹس منصور کے حوالے سے کہا؟ دیکھیں, انہوں نے یہی کہا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک اور کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کو دیکھ کے ہی چیزیں ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ اپنی لائکس اور ڈس لائکس سے ہوئے بہت آگے بڑھا جائے ان چیزوں پہ. کانسٹیٹیوشنل پروویژنس ہیں, انہیں کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے. اور یہ کانسٹیٹیوشن میں 3 دن کا لکھا تھا, انہوں نے تو پوری ٹائم لائن اپنے فیصلے میں لکھی کہ 15 دن آئے اور پھر 15 دن, اور پھر ان کو ڈکلیئر کر دیا 41 کو آزاد سے جو ہے وہ آگے پی ٹی آئی کے ڈکلیئر بھی ہو گئے. سو ایک کمپلیٹ فیصلہ نہیں تھا, اور آف کورس اس کی اپیلز بھی پینڈنگ ہیں.
اور جب یہ تمام تر چیزیں ہوں تو پھر اس نظریے سے بھی دیکھنا چاہیے, اس لینس سے بھی دیکھنا چاہیے, اور جب ایک ڈیسیجن ایک میجورٹی ڈیسیجن ہوتا ہے تو باقی ججز جو ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر ہوتا ہے, نہ تو یہ دونوں طرف وضاحت جب ہوئی وقت ختم ہے بس. لیکن 3 ٹاپ 3 ججز میں سے کوئی نام سامنے آئے گا, آپ سمجھتے ہیں بات اس سے آگے جائے گی, خبر تو دے کے جائیں. جی میں دیکھتا ہوں کہ جو بیسٹ پاسبل چوائس ہوگی انشاءاللہ وہی کمیٹی اس پہ ڈیلیبریٹ کرے گی. چلیں, یعنی پھر ابھی تک کچھ ہمیں وضاحت نہیں مل سکی اس پروگرام. آج کے بہت بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب, بیرسٹر سعد رسول صاحب اور ولید اقبال صاحب اس پروگرام میں شریک ہوئے.